بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے بچوں، آج ہم خدا تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری جانکاری اور معلومات لینے والے ہیں، اور خدا تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں عربی میں۔ اللہ کو ایک ماننا یہ توحید ہے۔ تو توحید کے بارے میں بھی ہم آج بہت ساری معلومات آپ کو دینے والے ہیں۔ دین اسلام میں سب سے اہم چیز توحید ہے، سب سے اہم چیز، یہاں تک کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام عبادتوں سے اہم، ان تمام باتوں سے اہم توحید ہے۔ توحید، اللہ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ توحید عربی لفظ ہے، وحد یوحد توحیدا، کہ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو اکیلا سمجھنا، اس کا مطلب ہے توحید۔ اگر ایک انسان ایک اللہ کو اور اس کی وحدت کو، اکیلے ہونے کو، توحید کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کو نہیں مانتا ہے، اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور حج بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور اسلام میں جتنی نیک باتیں بتائی ہے وہ ساری باتیں اگر کرتا ہے، تب بھی اس کو ان سارے کاموں کا کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، اور اللہ کے نزدیک نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ کوئی عبادت قبول ہوگی۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ اللہ کا حق ہے تمام اس کی مخلوقات پر، تمام اس کے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کو ایک سمجھے۔ اس کے بعد ہی عبادتیں قبول ہوگی، اس کے بعد ہی نمازیں قبول ہوگی، اس کے بعد ہی روزے قبول ہوگے، اس کے بعد ہی زکوٰۃ قبول ہوگی، اور اس کے بعد ہی حج قبول ہوگی، اور اس کے بعد ہی تمام نیک کام ہمارے قبول ہوگی۔ اگر ہمارے دل میں توحید نہیں ہے، اگر ہمارے دل میں اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہم کئی خداؤں کو مان رہے ہیں، کئی دیوی دیوتا کو مان رہے ہیں، کئی بتوں کو مان رہے ہیں، یا دیگر اولیاء یا دیگر چیزوں کو بھی اللہ کے برابر سمجھ رہے ہیں، تب نہ ہماری نماز قابل قبول ہے، نہ ہمارا روزہ قابل قبول ہے، نہ ہمارا حج، نہ ہماری کوئی عبادت قابل قبول ہے۔ تو تمام عبادتوں کے قبولیت کے لیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام نیک کاموں کے قبولیت کے لیے دل میں اللہ کی وحدانیت کا ہونا ضروری ہے، اللہ کی توحید کا ہونا ضروری ہے، اللہ کے ایک ماننے کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیے آج ہم
خدا تبارک و تعالی اور توحید کے بارے میں چند سوالات کے ذریعے اور جوابات کے ذریعے سے خدا تبارک و تعالی کو سمجھے اور خدا کی توحید اور خدا کی وحدانیت کو سمجھے۔ پیارے بچوں، ہمیں اور ہمارے ماں باپ، آسمانوں اور زمین اور تمام مخلوق جو اللہ نے پیدا کیے، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، یہاں تک کہ تمام دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنیا کو اپنی قدرت اور اپنے حکم سے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہو جا، تو تمام چیزیں آٹومیٹکلی ہو گئی۔ انسان کو گھر بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ کو کوئی چیز بنانے کے لیے صرف اشارہ کافی ہے۔ اللہ نے اشارہ کر دیا، وہ چیز پیدا ہو گئی، وہ چیز بن گئی۔ آپ دیکھتے ہوں گے بارش اچانک برسنا شروع ہو جاتی ہے، ہوائیں چلنے لگ جاتی ہے، دن نکلتا ہے، رات ہوتی ہے، دن میں سورج نکلتا ہے، رات میں چاند ستارے نکلتے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ کے حکموں پر نکلتے ہیں، چلتے ہیں، اور اچانک سے بارش اللہ کے حکم سے برستی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو برستی ہے۔ لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ فلاں مہینے میں بارش ہوں گی، فلاں مہینے بارش کے ہے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بارش کے سارے مہینے نکل جاتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، پھر دوسرے موسم میں بارش ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ بارش کے موسم میں اللہ نے روک کر رکھا تھا بارش کو، تو بارش نہیں برسی، اور بعد میں برستی ہے تو اللہ کا حکم ہو گیا اس لیے برسی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو اپنی قدرت اور اپنے حکم سے بنایا ہے۔ جو لوگ خدا تبارک و تعالی کو اور اللہ تبارک و تعالی کو مانتے ہیں انہیں مسلمان کہتے ہیں، انہیں ایمان والا کہتے ہیں، اور جو لوگ خدا تبارک و تعالی کو، اللہ تبارک و تعالی کو نہیں مانتے ہیں انہیں کافر یعنی انکار کرنے والا کہتے ہیں، اور مشرک یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا کہتے ہیں۔ اللہ لفظ کے بارے میں، اللہ لفظ کا کیا معنی ہے؟ اللہ لفظ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اس ذات خدا تعالی کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ جو لفظ ہے اس ذات، اس ہستی کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی جس کا دنیا میں ہونا واجب اور ضروری ہے۔ بغیر اللہ کے یہ دنیا اور دنیا کا نظام اور سسٹم نہیں چل سکتا۔ ایک ایسی طاقت ہے جو اس سارے سسٹم کو اور سارے نظام کو دنیا کے چلا رہی ہے، اور وہ ذات خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ واجب الوجود کے کیا معنی ہے؟ واجب الوجود ایسی ہستی اور ذات کو کہتے ہیں یا ایسی موجود چیز کو کہتے ہیں جس کا موجود ہونا ضروری ہے، اور جو دنیا میں موجود ہے کل عدم نہیں ہے، یعنی جس کا نہ ہونا محال اور دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایسے نہیں کہ ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سسٹم چلایا، پھر ایک زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے سسٹم کو چلانا چھوڑ دیا،
آج چلا رہا ہے اللہ، آنے والے زمانے میں نہیں چلائے گا، ایسے نہیں. اللہ پہلے بھی تھا، اللہ آج بھی ہے، اور اللہ آئندہ بھی رہے گا. اسی کو واجب الوجود کہتے ہیں. واجب الوجود یعنی جس کا ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی یعنی خدا تبارک و تعالی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، اور نہ ہی خدا تبارک و تعالی کی ہستی کبھی ختم ہونے والی ہے. ہر چیز دنیا میں آتی ہے، پھر ایک دن ختم ہو جاتی ہے. دیکھو سورج صبح میں آتا ہے، شام میں ڈوب جاتا ہے. چاند رات میں آتا ہے، صبح میں غائب ہو جاتا ہے. ستارے رات میں جگمگاتے ہیں، دن میں جو ہے چھپ جاتے ہیں، ہے نا. بارش کچھ دنوں تک برستی ہے، بعد میں بند ہو جاتی ہے. گرمی کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. پانی سمندر کا کچھ دنوں تک زیادہ ہوتا ہے، پھر کم ہو جاتا ہے. انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پھر جو ہے مر جاتا ہے. ہمیں سے کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ ہمارے ابو کے ابو ابو کے ابو پھر ان کے ابو کے ابو کون تھے اور ان کا کیا نام تھا. پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آئے اور دنیا سے چلے گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر شروع سے ہے. اب شروع کب ہے یہ کسی کو پتا نہیں، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اللہ شروع سے ہے، اب تک ہے، اور ہمیشہ رہے گا. اللہ کبھی جائے گا نہیں، اللہ کبھی جائے گا نہیں. ہم سب کو جانا ہے، ہم جہاں سے آئے وہیں جانا ہے. لیکن اللہ جہاں سے آئے وہاں اللہ دوبارہ جائیں گے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے. لفظ اللہ کے کیا معنی ہے؟ لفظ اللہ، اللہ جو ورڈ ہے اس کا کیا میننگ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اس ذات خدا تعالی کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر تمام خوبیاں موجود ہیں. انسان کے اندر بہت کمیاں ہیں، لیکن اللہ خدا تبارک و تعالیٰ کے اندر کوئی کمی نہیں. انسان اندھا ہو سکتا ہے، اللہ اندھا نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی بھی چیز اندھی ہو سکتی ہے، اللہ اندھے نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ. سب انسانوں میں کچھ لوگ بہرے ہو سکتے، اللہ کبھی بہرا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. تو یہ جو خوبیاں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اندر پوری پوری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، سب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اندر. انسان گونگا ہو سکتا ہے، اللہ گونگا نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بات کی. ہمارے نبی سے سدرۃ المنتہا پہ معراج کے واقعے میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے بات کی. حضرت جبرائیل سے لگاتار باتیں کی. قرآن مجید جو ہم تک آیا، حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، سنایا، اور حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی کو آ کر بتایا اور سنایا، سکھایا، اور وہ قرآن ہم تک آیا جو آج ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی 4 مشہور کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن. اور یہ چاروں کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زبان سے بولا ہے، زبان سے بیان کیا ہے. اور حضرت جبرائیل نے اس کے ایک ایک لفظ اور اس کے ایک ایک حرف اور اس کے ایک ایک سینٹنس اور ایک ایک جملے کو ہو بہو لا کر رسولوں تک، پیغمبروں تک، نبیوں تک پہنچایا. اور پھر ان رسولوں نے، ان پیغمبروں نے، ان نبیوں نے ان باتوں کو، ان احکام کو، ان الفاظ کو، ان جملوں کو، ان سینٹنس کو تمام لوگوں تک اپنے اپنے زمانے میں پہنچائے. پیغمبر، میسنجر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے پیغام کو، میسج کو اس کے بندوں تک، انسانوں تک پہنچانے کا نام ہی پیغام میسج ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں
ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو خدا تبارک و تعالیٰ کے اندر تمام صفات کاملہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیوں کی، صفات کی کمی ہوگی اور کمی رہی ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، لیکن ہم اور آپ کسی کے دل کے اندر کی بات نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کے اور ساتوں آسمانوں کے اندر چلنے والے تمام نظام سے واقف ہے۔ وہ سارے باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو دنیا کے اندر اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میں چل رہی ہے، لیکن ہمارے اندر یہ کمی اور ہے، یہ خوبی نہیں ہے کہ ہم انڈیا میں بیٹھے ہیں تو امریکہ میں کیا چل رہا ہے وہ دیکھ نہیں سکتے، جب تک کہ یوٹیوب نیوز خبر کے ذریعے سے ہمیں پتہ نہ چلے، یا ٹیلی فون کے ذریعے سے ہمیں پتہ نہ چلے، یا موبائل کے ذریعے سے ہمیں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے پتہ نہ چلے، یا جب تک کوئی انسان آ کے ہمیں بتائے نا کہ کیا چل رہا ہے فلاں ملک کے اندر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اللہ عالم الغیب بھی ہے، علیم الخبیر بھی ہے، خبر بھی رکھنے والا ہے اور ساری باتوں کی جانکاری بھی رکھنے والا ہے۔ اسی کو صفات کاملہ کہتے ہیں۔ صفات کاملہ یا صفات کمالیہ کا کیا معنی ہے؟ جواب ہے، خدا تعالیٰ چونکہ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود کا اپنی ذات میں کامل ہونا ضروری ہے، تو اس کمال ذاتی کے لیے جن صفتوں کا اس میں ہونا ضروری ہے وہ سب اس کے لیے ثابت ہے، انہیں صفتوں کو صفات کمالیہ کہتے ہیں۔ یعنی جو بات میں نے آپ کو بتائی وہی ہے۔ جو چیز ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو چیز ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو چیز ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اسے قدیم کہتے ہیں، پرانی چیز اولڈ چیز کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قدیم اور اولڈ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کوئی نہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے پہلے تھے، اس لیے اللہ کی جو ہے صفت قدیم بھی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ چلیے ابھی ہم اصل مضمون کی طرف آتے ہیں، توحید۔ توحید کے کیا معنی ہے؟ دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ سوال، خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا مخلوق کو کس طرح علم حاصل ہوا؟ یعنی لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ، خدا تبارک و تعالیٰ ایک ہے؟ جواب، اول تو انسانی عقل خدا تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقل مند، حکیم اور فلسفی ہوئے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ سوال یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا ہمیں کیسے پتا چلا؟ سب سے پہلے تو ہماری ہی عقل بولتی ہے کہ خدا تبارک تعالیٰ ایک ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ دنیا کے جتنے عقل مند ہیں انہوں نے جب دنیا میں سرچ کیا تو انہیں پتا چلا کہ دنیا جو چل رہی ہے وہ آٹومیٹک نہیں چل رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی ہستی ہے، کوئی بڑی طاقت ہے جو چلا رہی ہے۔ پھر وہ کون چلا رہی ہے؟ اس دنیا کے سسٹم کو کون چلا رہا ہے؟ تو لوگوں نے ڈھونڈا، تلاش کیا تو پتا چلا کہ ایک ہی اللہ ہے جو ساری دنیا کو، سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ ابھی کیسے پتا لگایا لوگوں نے؟ کیسے چلا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے؟ ایک تو انسان کی عقل سے پتا چلا، جیسے حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اس زمانے کے مشرکوں نے، کافروں نے سوال کیا تھا کہ اگر اس دنیا کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے تو ہمیں آپ ثابت کر کے بتائیں کہ اللہ ہے۔ تو حضرت ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ یقیناً آپ ایک پروگرام لیجئے
میں اس پروگرام کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ ایک ہے۔ بڑا پروگرام لیا گیا، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کیا، سارے مذہب اور ریلیجنس کے بڑے بڑے عقل مند لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کیا گیا اور سب کو ایک ٹائم دیا گیا، اور اس ٹائم کے اندر سب وہاں پر جمع ہوئے، بڑا پروگرام کیا گیا اور سب لوگ آئے، ہر دین ہر مذہب کے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے اسکالرز وہاں پر پریزنٹ ہوئے اور سب نے اپنی اپنی بات رکھی۔ لیکن حضرت ابو حنیفہ اس پروگرام میں سب سے اخیر میں آئے، اور لوگوں نے کہا کہ دیکھا کہ ہم نے کہا تھا کہ کوئی دنیا کا ایسا شخص نہیں ہے جو یہ بتائے کہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے، یہ دنیا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ ہم بتائیں گے، ان کے لیے ہم نے پروگرام رکھا تھا، لیکن وہی غائب ہو گئے، اس کا مطلب ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جب یہ چرچا چل رہی تھی اور پروگرام کے اندر لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، اچانک سے حضرت ابو حنیفہ جو ہے اسٹیج کے اوپر آئے۔ انہوں نے جو ہے اسٹیج پر آتے ہی جو ہے ان کو دیکھ کر سارے لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ اتنے لیٹ کیوں آئے پروگرام میں، ہم تو آپ کا انتظار کرتے ہوئے تھک گئے۔ تو حضرت ابو حنیفہ نے جو ہے سب کو اپنے لیٹ آنے کی وجہ بتائی، اور لیٹ آنے کی وجہ کیا بتائی؟ وہ یہ بتائیں کہ میں نکلا تھا وقت سے پہلے اس پروگرام کے لیے، لیکن بیچ راستے میں ایک بڑا سمندر مجھے لگا، اور مجھے اس سمندر کو پار کر کے آپ تک آنے کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس سمندر کو پار کر کے آپ کے پاس آنے کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی کشتی، کوئی بوٹ نہیں تھی، اور میں تیر کر بھی اتنا بڑا سمندر آپ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پھر کیا دیکھا کہ میں نے میرے اللہ کو یاد کیا کہ اے اللہ، میرے لیے اور تیرے لیے دنیا کے سارے بڑے بڑے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور میں نہیں پہنچوں گا، تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آپ اکیلے نے اس دنیا کو بنایا ہے اللہ، اور آپ ہی جو ہیں اس کے چلانے والے خالق اور مالک۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے پہنچا دے اس پروگرام میں۔ تو پتا چلا کہ اچانک سے جو ہے درخت کٹا، درخت کی کشتی بنی، پھر میں اس میں سوار ہوا اور وہ کشتی آٹومیٹک چلنے لگی، اور میں سمندر کے اس پار آ کر آپ تک پہنچا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، خود بخود درخت کیسے کٹ سکتا ہے، خود بخود کشتی کیسے بنیں گی؟ کشتی بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے نا، درخت کٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے، اور پھر سمندر میں کشتی کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچانے کے لیے جو ہے ناؤ چلانے والا، ناؤ چالک، بوٹ چلانے والا، کشتی چلانے والا کوئی نہ کوئی بندہ چاہیے۔ تو حضرت ابو حنیفہ نے کہا کہ بس آپ کے سوال کا یہی جواب ہے، جب ایک درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا، اس کو کاٹنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے۔ ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، اس کو بنانے کے لیے بھی انسان کی ضرورت ہے۔ ایک کشتی سمندر کے کنارے سے دوسرے کنارے آ نہیں سکتی، اس کو لانے کے لیے انسان کی ضرورت ہے۔ تو پھر بتاؤ بھلا، اتنے بڑے دنیا کو اور زمین اور آسمان کے سسٹم کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی کی تو ضرورت پڑے گی، یہ اچانک آٹومیٹک تھوڑی چل رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کو چلانے کے لیے اور دنیا کو بنانے کے لیے کوئی ہستی تھی، کوئی ذات تھی، یا کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے جو اس کو جو ہے چلا رہا ہے۔ تب سارے عقل مند
دانشور لوگوں کے دماغ میں بات بیٹھی کہ ہاں یہ دنیا آٹومیٹک نہیں بنی، خود بخود نہیں بنی، یہ انسان خود بخود نہیں بنے، یہ زمین اور آسمان، چاند و سورج خود بخود نہیں بنی، یہ ہوا اور دریا اور پہاڑ خود بخود نہیں بنے، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ بارشیں اور یہ خود بخود نہیں برستی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی طاقت ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ تو حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سارے لوگوں کو اپنے اس سوال کے جواب سے مطمئن کیا، اور اس وقت تک کے آنے والے پروگرام میں سارے لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب انہوں نے تسلیم کیا۔ تو ایک تو عقل سے پتا چلا کہ اللہ دنیا کے اندر بھی ہے اور اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور ہمیں کیسے پتا چلا کہ جو ہے اللہ نے دنیا کو بنایا؟ اس کی دوسری وجہ ہے کہ تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتیں ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے ان تک پہنچی، اور انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو یہ باتیں بتائی، یہاں تک کہ ہم تک بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں جو اب تک آپ کو بتائی گئی ہیں، اور وہی باتیں جو ہمارے نبی نے ہم کو بتائی ہے ہم نے قرآن سے سیکھی، حدیث سے سیکھی، ہمارے نبی سے سیکھی اور ہم سے پہلے لوگوں سے سیکھی، اور آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تمام باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو، اسلام کی باتوں کو ہم سیکھیں اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں تک اس بات کو پہنچائے، کیونکہ اب جو ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری نبی تھے، آخری خدا کے رسول تھے، اور آخری پیغمبر، آخری رسول نے اسلام کی پوری دعوت، پوری جو ہے باتیں قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے، اور ان تک یہ باتیں حضرت جبرائیل جو فرشتے ہیں انہوں نے پہنچائی، اور حضرت جبرائیل کو اللہ نے اپنے دربار میں بلا کر یہ ساری باتیں بتائی تھی جو اب تک میں نے آپ کو پورے آدھے گھنٹے کے اندر بتائی۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیسن کے اندر، لیکچر کے اندر ہم نے خدا تبارک و تعالیٰ، جس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتے ہیں، ان کے تمام باتوں کے بارے میں ہم نے بہت ساری معلومات حاصل کی، اور توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں جو ہے سنی ہیں۔ آپ نے اس بیان کے اندر حضرت جبرائیل کا نام سنا۔ اب یہ جبرائیل کون تھے؟ ایک فرشتے تھے۔ فرشتے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے کیسے بنائے گئے؟ فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کے ذمے کیا کام ہوتے ہیں؟ کب بنائے گئے؟ ان سارے باتوں کے بارے میں ہمیں اگر جانکاری اور معلومات حاصل کرنی ہے تو انشاءاللہ کل کے لیسن میں ہم فرشتوں کے بارے میں، حضرت جبرائیل کے بارے میں اور ان کے کاموں کے بارے میں پوری جانکاری لینے والے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج ہمیں خدا تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور اس کی وحدانیت کے بارے میں اور اس کی توحید کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو گئی نا بچوں؟ جی ہاں، جزاک اللہ خیرہ۔